مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ بعض لوگ یزید کے مغفرت یافتہ ہونے پر بخاری شریف کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر جو لشکر حملہ کرے گا اس کے شرکاء کی بخشش ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ یہ اس لشکر میں تھا، اور تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اور اس کی فتح کے لیے کوشش کرے گا، اس کے شرکاء جو ہے وہ مغفرت یافتہ ہوں گے. پہلے لشکر کے الفاظ ہیں. اگر ہم یزید کے بارے میں دیکھیں نا کہ یزید نے کب قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، تو اس میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ 49 ہجری ہے یا 52 ہے یا 55 ہے. صحیح، اس کے درمیان ہے کہ اس نے حملہ کیا تھا. لیکن جو پہلا لشکر جو حملہ آور ہوا تھا، اگر ہم اس کے سپہ سالار کو دیکھیں نا تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن. ٹھیک ہے. ان کی سپہ سالاری میں پہلا لشکر جو وہ حملہ آور ہوا تھا. اور اگر ہم ان کی وفات کا سال دیکھیں تو وہ 42 ہجری تھا. اچھا، اب اس اعتبار سے 42 ہجری ان کی وفات کا سال تھا، صحیح، اور ان کا حملہ یقینی سی بات ہے کہ اس سے پہلے ہوا ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ ذکر کیا تو گیا. پہلا لشکر تو وہ پہلا لشکر تو وہ ہوا جو بالکل 42 صحیح. ہجری سے بھی پہلے کا ہے. بالکل تو یزید اس میں تو تھا ہی نہیں. بالکل صحیح. اس وقت تو یزید کے کھیلنے کودنے کی عمریں تھی، تو اس وقت وہ کہاں لشکر میں شامل ہوا ہوگا. اگر بالفرض کسی طریقے سے کھینچ کھانچ کے کوئی مان لیتا ہے کہ بھئی یزید اس لشکر میں شامل تھا اور اس کے لیے یہ مغفرت کی علامت ہے، تو مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. صحیح. جیسے مسلمان کے بارے میں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مصافحہ کرتا ہے تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ کہ پچھلے گناہ معاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب مسلمان آئندہ گناہ نہیں کرے گا. تو یزید کے لیے اگر کھینچ کھانچ کے آپ اس حدیث کے اندر اس کو شامل کر بھی لیتے ہیں تو اس سے اتنا تو ثابت ہوگا کہ یزید کے پچھلے قصور معاف ہوئے. یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آئندہ وہ گناہ بھی نہیں کرے گا. اور یزید کے جو کارنامے ہمارے یہاں پر اب ذکر کیے جا رہے ہیں وہ تو بات کے ہیں، وہ تو اس کے وہ وقت کے ہیں ہی نہیں. لہٰذا اس صورت کے اندر بھی یزید کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مغفرت یافتہ ہے، وہ شہزادہ ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح.